اللہ کا ہو کر کام کرو، اللہ کے لیے کرو، کیونکہ کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. سنو دھیان سے، ہجرت کو باطل کر دے گا کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہوا یہ بات اصل میں پیش اس لیے آئی، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، جماعت کے جانے کے وقت ایک صاحب اور آئے کہ جی مجھے بھی جماعت میں جوڑ دیا. بھئی تم پہلے سے کہاں تھے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو اصل میں بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور بڑے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں انگریزی کی ضرورت ہے. میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی. تو یہ اپنے کسی تجارتی کام سے جا رہے ہیں، وہ اپنا تجارتی کام بھی کر لیں گے اور جماعتیں بھی جڑ جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں تو میں ان کو جوڑنے کا نہیں. یہ اپنا تجارتی کام کریں، جا کے کریں، یہ بھی واپس آ جائیں گے تجارتی کام کر کے، فارغ ہو جائیں گے اس سے. پھر ہم دیکھیں کوئی جماعت ہوگی اس میں جوڑ دیں گے ان کو. لیکن تجارت اور دعوت دونوں ساتھ چلیں کہ جماعت بھی نکل جاؤں تجارت بھی کر لوں، میں نے کہا یہ تو نہیں ہونے کا. تو کہنے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سیرت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے کام کا طریقہ مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے تو تم اس کو شہید مت کہو. ساتھیوں میں عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا. اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا، کچھ خریدا، جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ. حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے. یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شامل کر لیا
تو ہجرت متاثر ہو گئی. فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے یہاں, اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا. کیوں کہ یہ مہاجر نہیں ہے. مہاجر تو صرف اس کو کہتے ہیں جس کے نکلنے کی کوئی غرض نہیں سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے, اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی ارادہ نہ کرے. کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں کہ اس سے نکلتا ہوں, مجھے ایک تیر مل جاوے. آپ نے فرمایا تیرے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس تیر کے سوا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزو, اسے کہتے ہیں استخلاص, کہ اس راستے میں اللہ کے ہو کر, اللہ کے کام کے ہو کر نکلیں. کیونکہ اپنی اغراض کو خروج کے وقت میں شامل کر لینا یہ ہجرت کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے اور شہادت کے درجے سے روک دیتا ہے. اس میں حضرت عمر کا واقعہ سنایا ہے. اس لیے ہمیں ان نیتوں کے ساتھ اس محنت کو کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص رکھو, نیتوں کو خالص رکھو. کیونکہ دیکھو بھائی دوستو, بات یہ ہے کہ کارنامے تو لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں, کیونکہ حسن خاتمہ کہ حسن خاتمہ جو ہے